اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظیم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بہت برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا خادم اور غلام بنا رکھا تھا اور ان پر انتہائی بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کر دیے تھے۔ فرعون کے لوگ بنی اسرائیل پر طرح طرح کی سختیاں کرتے اور ان سے یہ کام کرواتے تھے، جیسے پتھروں کی بڑی بڑی چٹانیں کاٹنا، انہیں کندھوں پر اٹھا کر پہاڑوں سے دوسری جگہ منتقل کرنا، غریبوں سے روزانہ غروب آفتاب سے پہلے جبراً ٹیکس وصول کرنا وغیرہ۔ مزید یہ کہ ایک خواب کی بنا پر فرعون نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دینے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دینے کا حکم جاری کر دیا، جس سے بنی اسرائیل اور سخت تکلیف میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان مصائب سے نجات دے کر ان پر احسان فرمایا، اور اسی احسان کی یاد دہانی یہاں دور رسالت کے یہودیوں کو کروائی گئی ہے۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ اس آیت میں اسی کا ذکر ہے، اور آل فرعون سے مراد اس کے پیروکار ہیں۔ نمبر 2، فرعون کے خواب کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آنے والی ایک آگ نے تمام قبطی جلا دیے اور بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ کاہنوں نے تعبیر دی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت اور سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا ذبح کر دیا جائے اور لڑکی کو زندہ رہنے دیا جائے۔ بچوں کے قتل کا یہ سلسلہ کچھ عرصہ جاری رہا۔ پھر قبطی سرداروں کے کہنے پر فرعون نے 1 سال بچے قتل کرنے اور 1 سال چھوڑنے کا حکم دیا۔ چھوڑنے کے سال حضرت ہارون علیہ السلام کی اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور انہیں فرعون کے شر سے محفوظ رکھا۔ نمبر 3، لفظ بلا کا معنی آزمائش و امتحان بھی ہے اور نعمت بھی۔ یہاں آیت میں اگر لفظ ذالکم سے اشارہ فرعونیوں کے مظالم کی طرف ہو تو لفظ بلا سے مراد آزمائش ہوگی، اور اگر مظالم سے نجات دینے کی طرف اشارہ ہو تو بلا سے مراد نعمت ہوگی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑنے کا واقعہ اس وقت ہوا
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدتوں فرعون کو سمجھاتے رہے اور وہ راہ راست پر نہ آیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو خبر ملی تو اس نے بھاری لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور دریا کے کنارے پر انہیں پا لیا۔ حکم الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو اس میں 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر کر دریا پار کر گئے۔ جب فرعون وہاں پہنچا اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان راستوں میں داخل ہو گیا تو حکم الہی سے دریا اپنی اصلی حالت پر آیا اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے ان کے غرق ہونے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ اہم بات، فرعونیوں کا غرق ہونا محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکر کا روزہ رکھا۔ یہودی بھی آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہارے مقابلے میں موسیٰ سے میرا تعلق زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو انعام الہی ہو اس کی یادگار قائم کرنا اور شکر بجا لانا جائز و پسندیدہ ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرعون اور اس کے لشکریوں کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی طرف لوٹے تو ان کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا اور اس کے لیے پہلے 30 پھر 10 کے اضافے سے 40 راتوں کی مدت مقرر ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو پیچھے سے ساموری نے جو جواہرات سے مزین سونے کا ایک بچھڑا بنایا اور اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک ڈالی تو وہ آواز نکالنے لگا۔ ساموری کے بہکانے پر بنی اسرائیل نے اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ البتہ حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے 12,000 ساتھی اس شرک سے دور رہے۔ اس کے بعد جب بنی اسرائیل نے حکم الہی کے مطابق بچھڑا پوجنے کے گناہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معافی عطا کر دی تاکہ وہ اس معافی پر شکر ادا کریں۔ صدق اللہ العظیم۔